آج کا میرا مختصر پیغام نوجوانوں کے نام اہم پیغام۔ سب سے پہلے جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں آ جائیں ان سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ سب سے پہلی چیز جس کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ہے، فرمایا شبابک قبل حرمک۔ فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا کیونکہ اللہ نے جوانی کے اندر ایک قوت بخشی ہے، ایک طاقت بخشی ہے، ہر کام کی ہمت بخشی ہے، سجدوں کی لذت بخشی ہے، سجدوں کی توفیق دی ہے، سجدوں کی طاقت بخشی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے، بڑھاپے کے اندر جب ہر چیز جواب دے جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ اور دوسری حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور رب کس دن سایہ عطا فرمائے گا؟ فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا جس دن رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن 7 خوش نصیب شخص ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے کے نیچے مقیم ہوں گے۔ ان میں سے پہلا بندہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، اور دوسری روایت میں شاب نشأ فی طاعت اللہ۔ فرمایا وہ خوش قسمت جوان، وہ خوش قسمت انسان، ان میں سے ایک وہ انسان، ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزار دی، جس نے اپنی جوانی رب کی اطاعت میں مصروف کر دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن یہ نوجوان رب کے عرش کے سائے کے نیچے میں موج کر رہا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی جو پروان ہی رب کی عبادت میں چڑھا، جس کی پرورش، جس کی رگوں میں رب کی اطاعت مصروف ہے، جس کی رگوں میں رب کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے۔ آج ہم دیکھیں وہ کون، کیا ہم ایسے جوان نہیں بن سکتے جن کی شان میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں؟ آج ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہمارے پاس موبائل چلانے کا ٹائم ہے، ہمارے پاس کھیل کود کا بھی ٹائم ہے، ہمارے پاس موسیقی سننے کا ٹائم ہے، ہمارے پاس دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا ایک لمبا ٹائم ہے جو کبھی پرواہ نہیں کی، گھنٹوں گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نے تو شیڈول بنائے ہیں، اس کام یہ کرنا ہے، فلاں ٹائم یہ کرنا ہے، فلاں ٹائم یہ کرنا ہے، اگر ہمارے اس شیڈول میں داخل نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر رب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا، مسجد میں آ کر قرآن سمجھنا نہیں، قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، مسجد میں آ کر رب کو راضی نہیں کرنا، تو بتاؤ ہماری جوانیاں کس کام آئیں گی؟ ہماری جوانیاں کس کام کی ہیں اگر ہم اپنی جوانی میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں، ہم اپنی جوانی میں رب کی اطاعت میں مصروف نہ ہو سکیں؟ تو بتاؤ یہ جوانی ہمارے کس کام آئے گی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے بخشی ہے اپنی عبادت کے لیے۔ آج کل جو دور چل پڑا ہے، ایک بیٹا جو ساری رات ایک کام کرتا ہے، نوجوان ساری رات موبائل پہ کھیلتا ہے، جب اذانوں کا ٹائم آتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا اب تو اذان کا ٹائم ہے، جاؤ سو جاؤ۔ چاہیے تو یہ تھا، اس ماں کی تربیت ہوتی اور بیٹے کی تربیت کرتی، یہ تو یہ کہتی کہ بیٹا اب مت سونا بلکہ نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے سونا ہے، لیکن یہاں کہا جاتا ہے اذان کا وقت ہے سو جاؤ۔ کتنی بدبختی کی بات ہے اور کتنا عجیب جملہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو سامنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر کے پوچھے گا اے بندے بتا تجھے جوانی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی تھی، تو نے اسے کہاں خرچ کیا؟ کدھر تھا؟ تیری نظروں میں حیا کدھر گیا تھا؟ اور تیری جوانی کے اندر سجدوں، تیری پیشانی سجدوں کے نور سے منور کیوں نہیں ہوئی؟ اور تیری زندگی میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ کیوں نہ بنی؟ تیری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر کیوں نہ چلی؟ اور تو اب بتاؤ جب قیامت کے دن رب پوچھے گا اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب جو وہاں دیں گے
اس کی تیاری یہاں سے کرنی ہوگی۔ اس لیے آج ہمارے پاس سب کچھ کا ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو مسجد میں آ کر سب رب کو سجدہ ریز ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اپنے بندے سے پوچھے گا بتا تو نے جوانی کہاں گزاری، تو کیا کہیں گے کہ ہم نے ساری جوانی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی کی فضول خرچی شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں جس شریعت میں پانی کی فضول خرچی ناجائز ہے اس شریعت میں پوری زندگی کو فضول خرچ کرنا یہ جائز ہوگا۔ جس شریعت کے اندر پانی بھی ضائع نہیں کر سکتے اس شریعت کے اندر کیا ہم اپنی جوانی اور اپنی پوری زندگی ایک لگا سکتے ہیں، ایک ضائع کر سکتے ہیں ان فضول کاموں میں جو وہ کام ہیں جو طاغوتی طاقتیں ہیں اور وہ کام شیطان کا رستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن ہماری نوجوانی کی رب کو ضرورت ہے اور جوانی کے اندر سجدوں کی لذت اور ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت جتنے بھی نوجوان ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام کو ہدایت نصیب فرمائے۔